عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ ہی چلے گا، ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا۔ اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی، اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا۔ اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو۔ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو۔ انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی، اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے، 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے۔ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا۔ ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی، پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں۔ کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے۔ آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا ہمارے باپ کا انتقال ہو، یا بیٹے کا انتقال ہو، یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو، لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے، اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا، اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ پورے خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میں عرض تو کر رہا ہوں، ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں، وہ کیسا منظر ہے۔ ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، کچھ جانے لے کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی، وہ اس سے بڑی آزمائش ہوگی؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر، یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے، لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی۔ یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہو، ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا، اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی۔ اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا۔ استقامت اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے۔ استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر، اور یہ سب کو نہیں مل پاتا، یہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایک امام حسین کی وہاں پر ہم نے استقامت دیکھی اور ان کا صبر دیکھا۔ دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ وہ خاتون امام حسین کی سگی بہن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، حیدر کرار کی نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی۔ 55 سال کی اگر خاتون میدان میں یہ تمام خونی مناظر دیکھ رہی ہو، ہماری عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مصیبت پر واویلا مچاتی ہیں، اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے عون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی، لیکن اندازہ کرو
جب سارے شہید ہو گئے تھے، امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے، جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے، جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا۔ عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں، لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں۔ سیدہ زینب خود کھڑی ہوئی اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی۔ ایک صندوق تھا پرانا، اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے۔ زینب اگر تو اس دن باقی رہے، تو اس دن زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا۔ کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں، پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صبر کا پہاڑ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے، لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے، ہر موت پر ایک موت کی تکلیف، لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں۔ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں، کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے، نہ کپڑے پاڑے، نہ چہرے پر ہاتھ مارا، بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو۔ گھر لٹانا، گھر کٹانا کوئی، سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آفتیں، تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، استقبال کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ، اگر بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا، مجھے بتاؤ تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے، چیخنے، چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا،
آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا. حضور غمگین تھے، لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے. ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں. یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ. یعنی مجھے یاد دلاؤ. یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا. غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا. مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتا ہے. نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں. اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی، ایک صحابیہ سے نکاح ہوا تھا مدینے میں. سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے. سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے. ڈائریکٹ طلاق. تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے. تو صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں. تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے. چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا. اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں. کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھیں. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہے. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو. عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکے، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکے. ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی. اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے. یہی تو مصیبتیں. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے.
اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو، پھر یہ کہتے میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ اب کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائی کریں اور مانگائی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات، آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے۔ یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں۔ میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن و امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے۔ لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے، اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتواں ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے،
تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی. ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ, اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں. ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی, جسمانی ساخت. کیا وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے, اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں؟ نہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے, بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے. ہلکا جسم, دبلے پتلے تھے, لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک کا حال تو یہ تھا جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھی, اتنے دبلے تھے. اور کثرت عبادت کی وجہ سے, کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا. بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے, چکر آ کر گر گئے. جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے, کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک. تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں, ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی, لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں. عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے, اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے, مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما.